إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج کا ہمارا یہ سیشن جو ہے پیرنٹ میٹنگ ڈے کے نام سے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ والدین کو ہم اس بات پر موٹیویٹ کر سکیں کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت کی شکل میں یہ اولاد ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کی تربیت اچھی کر لیں تو یہ اولاد ہمارے لیے اس دنیا میں، قبر میں اور حشر میں عزت کا باعث بن جاتی ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے علی شان ہے، اولاد اگر ایک نظر والدین کو محبت سے دیکھے تو ان کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی والدہ یا والد کو دن میں 100 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے، نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اس کو 100 حج اور عمرے کا ثواب ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار عالی شان لگا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھ سے اللہ کتنا راضی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جتنا آپ سے آپ کا والد راضی ہے اتنا ہی آپ سے آپ کا خدا راضی ہے۔ پھر فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر فرمایا اولاد کو حکم دیا کہ تم والدین کے لیے اف کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، کہ والدین جو بھی عمل کریں گے دین سے ہٹ کے نہیں، دین میں رہتے ہوئے جو حکم بھی اولاد کو دیں گے، اولاد کو دین نے یہ حق نہیں دیا کہ اولاد اف بھی کہہ سکے، اولاد اف بھی کہہ سکے۔ یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کا مرتبہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے والدین کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ وہ جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میرے اوپر 2 حق ہیں، ایک تو ماں ہے میری، تیرا حق ہے، ایک میرے اللہ کا میرے اوپر حق ہے۔ ماں تو مجھے اپنا حق معاف کر دے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کرنے میں لگ جاؤں۔ ماں نے بیٹے کو اپنا حق معاف کر دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنگلوں میں نکل گئے، 10 سال تک عبادت کرتے رہے، درختوں کے پتے کھاتے رہے، گھاس پھوس کھا کر اور بھوکے پیاسے رہ کر مجاہدہ کرتے رہے، اور 10 سال کے بعد اپنے گاؤں کے پاس سے گزر ہوا۔ دل میں خیال آیا ماں سے ملاقات کرتے ہیں۔ سخت سردی کا موسم تھا، رات کے وقت پہنچے، جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ 10 سال سے تم نے ماں کو کیا دیا ہے؟ کوئی خدمت نہیں کی، سخت رات ہے، سردی ہے، ماں سوئی ہوئی ہوگی اور تو بیدار کرے گا، پریشان ہو جائے گی ماں جو ہے۔
اس کی نیند میں خلل آئے گا، با یزید تجھے کوئی حق نہیں کیونکہ تو نے ماں سے حق معاف کروا دیا۔ بیٹھ گئے، تہجد کا وقت ہوا، نالی سے باہر پانی آیا، پتہ چلا با یزید رحمت اللہ علیہ کو ماں اٹھ گئی ہے، ماں تہجد کے وضو کے لیے آ گئی ہے۔ تو با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی 10 سال کے بعد بیٹا گھر آیا ہے، ماں کی شفقت اور محبت یہ ہے کہ ماں نے پوچھا نہیں کون، دروازہ کھٹکھٹانے سے پتہ چل گیا، ماں اندر سے بولتی ہے با یزید ٹھہرو میں دروازہ کھولتی۔ بیٹے کے دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ ماں کو 10 سال پہلے کا یاد تھا، اور کھٹکھٹایا، دروازہ آواز نہیں دی، اور آواز آئی با یزید بیٹا ٹھہرو میں دروازہ کھولتی۔ دروازہ کھولا، بیٹے کا حال دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا بیٹا 10 سال تک جنگلوں میں گھومتا رہا، اس کو جس چیز کی تلاش ہے مولا میرے بیٹے کو وہ نصیب کر دے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشمے زدن میں جو 10 سال سے میں جنگلوں میں چیز تلاش کرتا رہا، مجھے روحانیت نہ ملی، میرا قلب روشن نہ ہوا، ماں کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے مجھے وہ سب کچھ نصیب فرما دیا۔ یہ ماں کا مقام ہے، والدین کا بڑا مقام ہے۔ ایک بندہ میرے نبی کے پاس آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ میری دولت ضائع کرتا ہے، میں کمائی کر کے لاتا ہوں، باپ ضائع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا اپنے والد کو بلاؤ۔ بزرگ جب تشریف لائے، ضعیف تھے، آئے دربار میں، تو میرے نبی نے فرمایا اس جوان کو مخاطب کر کے کہ یہ آپ کا والد ہے؟ فرمایا جی حضور، یہ میرے والد محترم ہیں، میری دولت کو ضائع کر رہے ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، مجھے دولت کی ضرورت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان غور سے سن، تو اور تیری دولت دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو باپ کو منع نہیں کر سکتا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیری دولت بھی تیرے باپ کی، تو منع نہیں کر سکتا، جاؤ چلے جاؤ، آج کے بعد والد کا کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ یہ بھی مقام جو ہے والد کا۔ لیکن اگر ہم اس زمانے کی بات کریں تو کیا یہ ادب اولاد میں نظر آتا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اگر 100 گھروں میں سے کہیں ایک آدھے گھر میں نظر آتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ اگر 100 گھروں میں 90 گھروں میں نظر آ جائے تو پھر کہیں کہ نہیں ماحول کچھ اور ہے، یہ چیز نہیں۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اس والد کو یا والدہ کو نہیں کہنا، اور ادھر والدین کو مارا جا رہا ہے، ادھر والدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو یہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اولاد کی تربیت میں اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ پہلے تھے والدین کے حقوق کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حدیث پاکہ کہ اولاد کا والدین پر کون کون سے حق ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہم اپنی اولاد کا وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ حدیث پاکہ جس کا مفہوم بارک ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ 3 حق اولاد کے والدین پر ہیں، 3 حق۔ پہلا حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی محبت اولاد کے دل میں ڈال دی جائے، یہ پہلا حق اولاد کا والدین پر ہے۔ کیا والدین یہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ دوسرا حق یہ ہے کہ آل رسول کی محبت اولاد کے دل میں ڈال دی جائے۔ تیسرا حق ہے کہ قرآن سکھایا جائے۔ 3 حق بیسک بنیادی حق ہیں اولاد کے والدین پر۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو تقریباً یہ تینوں حق ہی اولاد کو نہیں مل رہی ہو۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم مبارک ہے، تبیان القرآن جلد نمبر 8 میں یہ کل پرسوں ہی پڑھ رہا تھا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو بچے کو نماز سکھاؤ، جب 10 سال ہو جائے تو سختی کر کے اسے نماز پڑھاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ حکم ہے۔
کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے کام نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے اس میں والدین کا بھی بڑا رول ہے، کیونکہ وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہی۔ مقام تو بہت ہے لیکن ماں نے یہ بتایا نہیں کہ میں جنت میرے پاس ہے بیٹا، مجھے راضی کرو گے تو جنت لے لو۔ باپ نے وہ رول ادا کر کے دکھایا نہیں کہ میں جنت کا دروازہ ہوں، جنت میں جانا ہے تو یہ کسی مولوی کے پاس سے نہیں ملے گی، میں دروازہ کھولوں گا، میں دروازہ ہوں، میں چاہوں گا تو کھلے گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلے گا۔ یہ والد نے بتایا نہیں اولاد، اس لیول کی تربیت کی نہیں جو ہے۔ دو چیزیں بچوں کو بدل سکتی ہیں، یہ بات یاد ہے۔ بیٹا جو ہے نا یہ نعمت ہے، جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے۔ ابھی نعمت بھی ہمارے پاس ہو اور رحمت بھی ہو، ہم پر پریشان ہو جائیں تو پھر کام بہت خراب ہے۔ جب ہم اس نعمت یا رحمت کا اس کو ضائع کرتے ہیں تو کوئی بھی نعمت جب ضائع کی جاتی ہے تو میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے بڑی نعمت اور رحمت یہ اولاد ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دو چیزیں میں مختصراً گفتگو کرنا چاہتا ہوں، دو چیزیں سلوشن کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ والدین کا میں نے مقام بتا دیا اولاد کے لیے، اولاد کا حق بتا دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری اولاد کیسے بہتر ہو سکتی ہے، ہم کیا اقدامات کریں تو اولاد بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر ہم خود گھر میں تھوڑی سی احتیاط کرنی شروع کر دیں کہ ہمارے بچے ہیں، اور سب سے پہلے بچے جن سے سیکھتے ہیں وہ ان کے والدین۔ بچہ دیکھتا ہے میری ماں کا معاملہ کیا ہے، میرے باپ کیا کرتا ہے، اور وہاں سے بچہ اور بچی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ۔ بچہ ماں کی گود سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ مدرسے میں داخل کروانے کے لیے لائی تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پہلا سپارہ زبانی سنا دیا، دوسرا سنا دیا، تیسرا، حتیٰ کہ 14 سپارے زبانی اپنے استاد قاری قرآن کو سنا دیا۔ استاد نے کہا بیٹا جہاں سے 14 سپارے حفظ کیے تھے باقی 16 سپارے بھی حفظ کر لیتا۔ تو بیٹے نے کہا کہ میرے استاد کو آتے ہی 14 سپارے تھے وہ میں سیکھ لی۔ قاری نے پوچھا آپ کا استاد کون ہے؟ فرمایا میری ماں میری استاد ہے، وہ ہر روز بچپن میں گود میں لے کر مجھے 14 سپارے تلاوت کرتی تھی، مجھے گود میں ہی ماں کے 14 سپارے حفظ ہو گئے۔ یہ ماں کا کردار تھا۔ پھر وہ بنے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے پیچھے بھی ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ فرمایا بیٹا شکر بڑی پسند تھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو، بیٹا نماز پڑھو۔ اماں جی نماز پڑھوں گا کیا ملے گا؟ فرمایا شکر ملے گا۔ بیٹا چھوٹا تھا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں مسلے پہ کھڑا ہو جاتا، ماں شکر کی پوڑیاں بنا کر مسلے کے نیچے رکھ دیتی، میں سلام پھیرتا پیچھے سے پوڑیاں نکال کر کھاتا، عادت پڑ گئی نماز۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ماں نظر آتی ہے۔ ماں نے فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ڈاکو پڑ گئے، درہم دینار نکال کے دے دی۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا آپ کو پتہ نہیں بیٹا کہ ہم ڈاکو ہیں لے جائیں گے؟ فرمایا پتہ ہے ڈاکو ہیں لے جائیں گے، لیکن ماں نے کہا تھا سچ بولنا۔ بعد میں مرید بعد میں ہوئے، بعد میں منازل طے ہوئی، لیکن گھر سے تربیت ماں کی گود سے شروع ہو گئی۔ جس بھی اللہ کے ولی کو دیکھیں گے تربیت شروع ہوئی۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تھوڑی سی عمر تھی، چند ماہ عمر تھی جب حکم ہوا کہ اپنی بیوی اماں ہاجرہ اور بیٹے کو ابھی جس جگہ زمزم پانی نکلتا ہے سعودی عرب میں، آپ یہ زمزم وہاں پر چھوڑ آئے، کوئی خانہ کعبہ نہیں تھا، جنگل بھی آباد تھا، پانی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اماں ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ آئے، کھانے کے لیے تھوڑا سا جو دے دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
کوئی انسان نہیں ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، معصوم بچہ ہے چند ماہ کا میرے پاس جو ہے، میں ایک عورت ہوں، مجھے جنگل بیابان میں چھوڑ کر پہاڑوں میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم اور آپ چل پڑے۔ بعض روایت میں آیا آپ نے بتایا نہیں، آپ چل پڑے۔ اماں ہاجرہ سمجھ گئی اللہ کے نبی کی بیوی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہاں پر جو خوراک تھی چند دنوں میں ختم ہو گئی، بیٹا بھوک اور پیاس سے تڑپنا شروع ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ماں اماں ہاجرہ پہاڑی صفا مروا پر کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں پانی نظر آئے، کوئی قافلہ نظر آئے، لیکن نظر نہ آیا۔ 7 چکر لگائے صفا مروا کے، جو آج حاجی وہاں پر کرتے ہیں نا، جو صحیح کرتے ہیں، یہ اماں ہاجرہ کی سنت ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ماں پانی ڈھونڈنے گئی تھی تو کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہ، کبھی 7 چکر لگے۔ آج سارے حاجی اس ماں کی سنت ادا کرتے ہیں، عظیم ماں تھی۔ پھر جب ماں واپس اپنے بچے کے پاس آئی تو ایڑیوں سے چشمہ جاری ہوا، پھر آب زمزم کا معاملہ ہے۔ لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں 2 واقعات ہیں، ایک عمر 9 سال، ایک عمر 12 سال، روایات میں تقریباً آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس گئے اپنے بیوی اور بچے کے پاس، اور جاتے کیا کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا اللہ کے راستے میں۔ ابھی بچے کی عمر 12 سال ہے، باپ چھوڑ کر چلا گیا ہے، جنگل بیابان میں چھوڑ کے چلا گیا، بیوی اور بچے کے علاوہ کوئی انسان نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں۔ 12 سال ماں اپنے بچے کی تربیت کر کے جوان کرتی ہے۔ 12 سال کے بعد باپ آیا، باپ نے کہا بیٹا میں نے ذبح کرنا ہے۔ کہا ابا حضور میں حاضر ہوں، آپ مجھے ذبح کریں۔ پھر ذبح کا منظر کیا ہے؟ کہا ابا حضور مجھے الٹا لٹائیں، آپ سیدھا دیکھوں گا، میں آپ کی طرف دیکھوں گا، میری طرف دیکھیں گے، آپ کی محبت جوش مارے گی، شاید آپ چھری نہ چلا سکے، مجھے الٹا لٹا لیں، میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا، میری طرف نہیں، چھری چلا دیں۔ ابھی مجھے یہ بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 12 سال اپنے بیٹے کے پاس نہیں تھے، چند ماہ کا بیٹا چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا بیٹے کو باپ کی بات ماننی چاہیے؟ آج کل ایسا ہو جائے، بیٹا تو کہاں تک جائے، لیکن وہ بڑی عظیم ماں تھی، 12 سال تک اپنے خامن کی تعریفیں اپنے بیٹے کے پاس کرتی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اگر بیٹے کے دل میں ڈالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں، تو یہ ماں کا کردار تھا۔ کیا آج کی ماں یہ کرتی ہے کہ اولاد کے پاس بیٹھ کر اس کے والد کی تعریف کرے، اس کے چاچے تائے کی تعریف کرے؟ نہیں، یہ نہیں ہو رہا معاشرے میں، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جا رہے ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو اگر ہم کریں تو یقیناً اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ جملے ہم اولاد کے لیے غلط بولتے ہیں اور ماں باپ کی کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ اپنے بچے کو لے کر آیا اور عرض کیا میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، اس کے لیے کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو بد دعا تو نہیں دی؟ انہوں نے کہا یہ تو رواج میں دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی بد دعا لگتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ سنایا، قاری السدیس سعودی عرب کے قاری ہیں اور دنیا کے بہترین قاری قرآن، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ماں اگر غصے میں بھی آئے تو کرتی کیا؟ قاری السدیس لکھتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچپن میں تو گھر میں شرارتیں کر رہا تھا، خانہ کعبہ کے امام رہے بہت دیر، جو بہت دیر امام۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچپن میں گھر میں شرارتیں کر رہا، تو ایک دفعہ ماں نے منع کیا، دوسری دفعہ کیا، ماں تنگ آ گئی۔ جب ماں تنگ آئی تو ماں نے کہا جا بیٹا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنا۔ تنگ آ کے ماں نے یہ کہا، آج کی ماں کیا کہتی ہے جب بیٹے سے تنگ آتی ہے؟ کہتی ہے تجھے امام مسجد بنا۔ وہ تو ایسے فکرے استعمال کرتی ہے کہ بس 1 منٹ نہ لگے تو کدھر کا کدھر پہنچ جائے۔ تو قاری السدیس جب خانہ کعبہ کے امام مرے تو انہوں نے کہا یہ مجھے میری ماں کی دعا دی، اور دعا کب ملی؟ جب وہ چراغتے کر رہے کہہ رہے میں بار بار ماں کو تنگ کرتا تھا، تو ماں اٹھی، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اٹھی اور کہا بیٹا جا، میں دوڑ رہا تھا آگے پیچھے، ماں تھی جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا۔ کہتے یہ تو مجھے میری ماں کی دعا ہے۔
کیا پتا کب ماں باپ دعا دیں تو وہ لگ جائے، کب بد دعا دیں تو اولاد کو لگ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اولاد کے لیے اچھے کلمات استعمال کرنے چاہیے، ایک چیز یہ اور نگرانی کرنی چاہیے۔ پرفتن دور ہے، بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں چوکی دارا کرنا چاہیے، ہر وقت ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ مائیں تھک جاتی ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں کہ میں ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی، تو میں بتاتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، میں نے حفاظت کرنی ہے، میری بیٹی ہے، میں نے نگرانی کرنی ہے، کوئی نہیں کرے گا۔ میں تھکوں گا تو کوئی اور باپ آئے گا، کوئی اور ماں آئے گی اگر ماں تھکے گی؟ نہیں، میں جاؤں گا پیچھے۔ 10 دفعہ میرا بیٹا جائے گا تو میں 10 دفعہ آؤں گا، میں 20 دفعہ بیٹے کے پیچھے جاؤں گا۔ اگر کوئی معاملہ ہوگا میں بیٹے کو 50 دفعہ سمجھاؤں گا، میرا بیٹا یہ ذمہ داری محسوس کرے۔ تھکے نا کہ میں تھک گئی، میں 2 دفعہ کہا، میں نے 3 1000 دفعہ کہا وہ میرا بیٹا ہے، میں کہوں ہمارا ہے، کون باہر سے کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا، ذمہ داری محسوس کرے گی۔ ایک چیز ہے۔ دوسرا، استاد اچھے منتخب کرے۔ ایک والدین اگر چاہیں تو اولاد بدلتی ہے، دوسرا استاد بچے کو بدل کے رکھ دیتا ہے، کایا پلٹ دیتا ہے بچے کو۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے دین سیکھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ دین سیکھے گا کھائے گا کہاں سے؟ حضور داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی ماں بھی اگر یہ سوچتی تو بچے کو حافظ قرآن نہ بناتا، پھر داتا کہاں سے بنتا؟ اگر ماں کہتی حافظ قرآن بنے گا تو میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے؟ 12 کروڑ روپیہ آج کی تاریخ میں بھی ہر مہینے حکومت داتا دربار کے گلوں سے نکال کر خزانے میں لے جاتی ہے۔ 12 کروڑ روپیہ ماہانہ، کتنا پیسہ بنتا ہے؟ کب سے چلے گئے؟ 10-12 صدیاں ہوتی ہیں، اربوں روپیہ یہ حکومت اکٹھا کرتی ہے۔ اگر وہ ماں سوچتی کہ بیٹا حافظ قرآن ہوگا کہاں سے کھائے گا، تو پھر وہ کیا بنتے ہیں؟ جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے، جو وہیل مچھلی کو سمندر میں روز 27 تک گوشت دے، تو وہ کیا حافظ قرآن کو روٹی نہیں دے گا؟ جو دیکھیں یہ مدرسہ ہے، اس میں سینکڑوں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر 8 سال سے تقریباً ہر جمعے والے دن میں دیگیں اتارتا ہوں اور بچے بچیاں کھاتے ہیں۔ مہینے کی 5-6 دیگیں ہماری اترتی ہیں اور علاقہ پورا کھا کے جاتا ہے، میری ایک چھٹی نہیں ہے۔ وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس علاقے کا کوئی چودھری مہینے کی 6 دیگیں نہیں اتارتا۔ میں تو غریب شخص ذاتی طور پر کوئی کوٹھیاں بنگلے جائیدادیں نہیں، میں نے آج تک کسی شخص سے